اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ چینل کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ اس چینل کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نومبر شمارہ جنات کا خاص نمبر ہے، اور اس میں جنات کی دنیا کے حیرت انگیز واقعات، تعویذات، عملیات جو کہ علامہ لاہوتی پر اسراری کو جنات کی دنیا سے ملے ہیں، وہ انہوں نے لوگوں کے لیے تحریر کیے۔ آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جنات، تعویذات اور حروف کی دنیا۔ آج میں یعنی کہ علامہ لاہوتی پر اسراری آپ کو جنات کی دنیا کے کچھ تعویذات اور حروف کی دنیا کے حیرت انگیز انکشافات بتانا چاہوں گا۔ جنات میں عالم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، با کمال بھی، بے کمال بھی، با مثال بھی اور بے مثال بھی، لیکن جو با کمال ہیں وہ واقعی با کمال ہی ہیں۔ تعویذات کا رواج کب سے ہے؟ ایک محفل میں میرے پاس ایک جن آیا، کہنے لگا کہ میں نے علم العادات بہت سیکھے ہوئے ہیں، اور عادات کی دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے آسمان اور اس کے ستارے آنکھوں سے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کچھ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیں۔ پھر انہوں نے جو بات بتائیں، چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کو بھی بتاؤں۔ وہ عامل جن کہنے لگے، تعویذات کا رواج دنیا کی ہر قوم ہر زمانے میں رہا ہے۔ تاریخ انسانیت میں کبھی حروف تہجی کی مدد سے تعویذ تیار کیے گئے، کبھی عادات سے کام لیا گیا، کبھی مختلف اشکال اور نقوش کی مدد سے تعویذ تیار کیے گئے۔ مسلمانوں نے زیادہ تر حروف تہجی اور عادات سے تعویذ لکھے، اور بزرگان دین سے بہت تعویذ منقول ہیں۔ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا تعویذ ہوگا جس میں مفرد یا مرکب حروف تہجی یا عادات کے علاوہ کسی دوسری چیز کی شکل یا نقوش سے تعویذ بنایا گیا ہو۔ اسلامی تعویذوں کی تاریخ۔ اسلامی تعویذوں میں حروف تہجی لکھے گئے ہیں۔ یہ اعداد ان سب کی بنیاد حروف تہجی کے مقرر کردہ اعداد اور ان کی خاصیت پر ہے۔ دنیا میں حروف تہجی کی تاریخ مصر سے شروع ہوتی ہے۔ مصری خطوط میں اہل کمال نے اس کی مزید اصلاح کے بعد میں عرب نے اپنے اجتہاد اور جدت پسندی سے موجودہ حروف وضع کیے، جن کا مدار ابجد ہے۔ تعویذوں کے حروف۔ مورخین کی تاریخ کے مطابق قدیم مصری ابجد میں حروف صرف 22 تھے، یعنی ابجد الف ب جیم دال، ہوز ہ واو ز، ہتی ہ توئیں یا، کلمن کاف لام میم نون، صافس سین عین ف صاد، قرشت قاف را شین تا۔ عربوں میں حسب ذیل 6 حروف کا اور اضافہ کیا: سا، خا، زا، ضاد، ظا، غا۔ یہ 6 حروف خالص عربی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا مخرج دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ اس طرح موجودہ ابجد کی مکمل تشکیل یہ ہے: ابجد، ہوز، ہتی، کلمن، صافس، قرشت، سخز، دازغ۔
حروف تہجی کے اعداد کی خاصیت کو دنیا کی ہر قوم نے تسلیم کیا ہے۔ اس کی مدد سے علم جعفر وغیرہ کے ذریعے دنیا کے اہم واقعات کی ہر دور میں پیشین گوئیاں کی گئیں، لیکن اللہ کا علم ہمیشہ غالب رہا۔ علم جعفر کے علاوہ یورپ کے ماہرین اعداد نے بھی اعداد کی مدد سے قسمت کے حالات معلوم کرنے میں بہت ترقی کی، لیکن تقدیر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ خود عربوں کا 28 حروف مقرر کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اعداد کی خاصیت سے واقف تھے۔ انہوں نے چاند کی 28 منزلوں کے لحاظ سے ابجد کے 28 حروف مقرر کیے۔ چونکہ علم نجوم میں بڑے سیارے 7 شمار کیے جاتے ہیں، اس لیے عربی زبان میں کوئی لفظ 7 حروف سے زیادہ نہیں۔ حروف تہجی کے مقرر کردہ اعداد حسب ذیل ہیں: الف کا 1، با کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، ہا کے 5، واو کے 6، زے کے 7، ہا کے 8، تا کے 9، یا کے 10، قاف کے 20، لام کے 30، میم کے 40، نون کے 50، سین کے 60، عین کے 70، فے کے 80، صاد کے 90، قاف کے 100، را کے 200، شین کے 300، تا کے 400، ثا کے 500، خا کے 600، زال کے 700، دوات کے 800، زوئیں کے 900، غین کے 1000۔ اعداد کا انسانی زندگی پہ اثر: 1 کا عدد دل کو طاقت، ذہانت اور بہترین صحت۔ 1 کا عدد شمس سے منسوب ہے، اس سے ہمت، اعزاز اور شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس عدد کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس عدد کی اثر اندازی سے دل کو تقویت ہوتی ہے، ذہانت بڑھتی ہے، صحت اچھی ہوتی ہے۔ 2 کا عدد قمر سے منسوب، بادی اشیاء، برے مسائل۔ 2 کا عدد کا تعلق بادی اشیاء سے ہے اور قمر سے منسوب ہے۔ اس عدد کے اثر سے انسان کی تقویت برے مسائل کی جانب سے ہٹتی ہے، اس کے عادات کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ 3 کا عدد خیر و سعادت کا عدد، آمدنی وسیع۔ 3 کا عدد ستارہ مشتری سے منسوب ہے، خیر و سعادت کا عدد ہے۔ مختلف مذاہب میں 3 کے عدد کو اہمیت دی گئی ہے۔ عیسائیت میں تثلیث، ہندوؤں میں تریمورتی وغیرہ۔ اس عمل کی تاثیر سے بے روزگاری دور ہوتی ہے، آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، رنج و غم رفع ہوتا ہے، انسان مسرت اور شادمانی کا منہ دیکھتا ہے۔ 4 کا عدد منفی طاقت سے منسوب، معجزوں کا عدد۔ 4 کا عدد شمس کی منفی طاقت سے منسوب ہے۔ حکیم فیثاغورث اور اس کے شاگرد کے خیال میں عدد 4 معجزوں کا عدد ہے اور دنیا کی تخلیق 4 عناصر سے ہوتی ہے، اور اس عدد کی تاثیر و خاصیت سے زندگی میں نظم و سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسی امیدیں اچانک پوری ہوتی ہیں جنہیں بظاہر صرف خیال ہی کیا جاتا ہے۔ 5 کا عدد مشکلات دور اور حملوں سے نجات۔ 5 کا عدد عطارد سے منسوب ہے۔ 5 گردش کے ستارے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف خیال کیا جاتا ہے۔ یہ عدد صحت و سلامتی کا مظہر ہے، خاصیت میں شفا یابی، مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور دشمن کے حملوں سے نجات ملتی ہے۔ 6 کا عدد حق کا نشان،
محبت کا مقناطیس۔ 6 یہ عدد زہرہ سے منسوب ہے۔ زمانہ قدیم سے 6 گوشوں کے ستاروں کو حق کا نشان سمجھا جاتا ہے، اور پرانے زمانے کے تعویذ میں اکثر یہ شکل نظر آتی ہے۔ حب کے نقوش میں 6 کا عدد زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس کی خاصیت سے مرد کا دل عورت اور عورت کا دل مرد کی طرف زیادہ کھنچتا ہے، یعنی میاں بیوی کا۔ 7 کا عدد مقدمات میں فتح، مقاصد میں کامیابی۔ 7 کا عدد بھی قمر کی منفی طاقت سے منسوب ہے۔ دنیا کے مختلف مذاہب میں 7 کے عدد کو اہمیت حاصل ہے۔ 7 آسمان، 7 طبقہ زمین، 7 دوزخ، 7 بہشت، ہفتے میں 7 دن، ہندوؤں میں دولہا اور دلہن میں شادی کے وقت 7 قدم چلنا، یہودی میں 7 آدمیوں کی گواہی، الکتاب سورہ فاتحہ کی 7 آیات۔ غرض یہ عدد بہت عظمت والا ہے۔ اس کی تاثیر و خاصیت سے انسان کی قوت ارادی اور قوت مخیلہ بڑھتی ہے، دل سے وسوسے دور ہوتے ہیں، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، مقدمات میں فتح اور مقاصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ 8 کا عدد بغض، دشمن کی تباہی اور موت۔ 8 یہ عدد زحل سے منسوب ہے۔ دنیا فانی پر اس کی زبردست اثر اندازی ہے۔ بغض اور دشمن کی تباہی وغیرہ میں 8 کا عدد بہت مؤثر ہے۔ اگر کسی شخص کی فلاح و بہبود کے لیے تعویذ لکھا جائے اور اس میں 8 کے اثر سے زندگی کی دشوار گزاریوں میں غیبی امداد حاصل ہوتی ہے۔ تخریب کے لیے اگر کوئی تعویذ لکھتا ہے تو دشمن تباہ و برباد ہونے کے علاوہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے اثر سے 2 آدمیوں کی محبت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ ماہرین علم عادات کا تجربہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں 8 سال میں ایک انقلاب رونما ہوتا ہے۔ 9 کا عدد مقصد اچھا یا برا حاصل، دلی آرزو پوری۔ 9 یہ عدد مریخ سے منسوب ہے، انفرادیت اور تقویم سے تعلق رکھتا ہے۔ مقصد اچھا ہو یا برا جلد حاصل ہوتا ہے۔ اس عدد کی تاثیر و خاصیت سے آسیب اور جادو کے اثر زائل ہوتے ہیں، جن میں دشمن پر فتح حاصل ہوتی ہے، دلی آرزوئیں پوری ہوتی ہیں۔ تعویذوں میں اعداد حروف تہجی۔ تعویذوں میں جو اعداد یا حروف تہجی درج کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اعداد کی مسلمہ خاصیت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کے نام اور دعائیہ فکروں کے اعداد نکال کر ان کے تعویذ تیار کیے جاتے ہیں۔ تعویذوں میں متفرق اعداد کو دیکھ کر یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ تعویذ لکھنے والے نے بلا سوچے سمجھے چند اعداد لکھ دیے ہیں، بلکہ یہ اعداد اللہ تعالیٰ کے نام یا قرآن کی آیات سے خاص حساب سے حاصل کر کے ایک خاص طریقے کے مطابق لکھے جاتے ہیں۔ ہر نقش بشرط کہ صحیح ہو، اس میں غیر شرعی چیز نہ ہو، شرک اور غیر اللہ نہ ہو، وہ متبرک ہوتا ہے اور اس کی تاثیر اور خاصیت سے انکار نہیں ہوتا۔ عامل جن سے جانیے تعویذ اثر کب کرتے ہیں۔ عامل جن نے کچھ یہ راز اور رموز بیان کیے، میں خاموشی سے ان کے راز و رموز سن رہا تھا۔ پھر انہوں نے کچھ چیزیں اور بیان کیں۔ کہنے لگے کہ جب تک کوئی شخص اصول فن سے واقف نہ ہو، اس کے بھرے ہوئے تعویذوں میں اثر نہیں ہوتا، لہٰذا ہر شخص کے لیے نقوش پر کرنے کے صحیح طریقوں اور دوسری ہدایتوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ نقش یا تعویذ لکھنے کا معاوضہ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ نقش کو کسب معاش کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اگر کسی متوکل کی امداد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کر دے تو دوسری بات ہے،
ورنہ کسی شخص سے کوئی معاوضہ طلب نہ کریں۔ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے تعویذ لکھنا۔ کسی مسلمان کو ایذا پہنچانے کے لیے کوئی عمل کرنا یا نقش پر کرنا گناہ ہے۔ سب سے بہتر عمل ہے جس کے ذریعے خدمت خلق کی جائے۔ عمل و اعمال سے پہلے نقش بھرنا سیکھیے، اس کے اوقات معلوم کیجیے کہ کس کام کے لیے کس نقش کو بھرنا ہے۔ عامل کو ہمیشہ حلال رزق، سچ اور سچائی کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ پاک رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، محنت اور مزدوری سے کسب معاش کرے، کبھی جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت اور بدگوئی نہ کرے۔ اس سے تاثیر عمل جاتی رہتی ہے۔ زیادہ سونا عامل کے لیے نقصان دہ ہے۔ شب بیداری کو اپنا شعار بنائے، فرائض کی پابندی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرے۔ اعمال و نقوش میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے اعمال ذاتی کی اصلاح ضروری ہے۔ جس شخص کے ذاتی اعمال اچھے نہ ہوں اس کے عملیات میں اثر نہیں ہوتا۔ چشم و پوشاک کی صفائی کا خیال رکھے، درود شریف زیادہ پڑھتا رہے تاکہ رجت یعنی نقصان سے محفوظ رہے۔ نقش بھرنے کی ساعت۔ نقش بھرنے کے ساعتوں کا نقشہ یعنی دن کے 24 گھنٹوں میں ساعت و ناس کون سے وقت میں کون سا نقش بھرنا چاہیے۔ مشتری ساعت اکبر ہے، اس کی ساعت میں تعویذ حب میاں بیوی کی محبت اور میاں بیوی کے آپس میں رنج و غم کو دور کرنے، اور اگر بیوی روٹھ گئی ہے تو اس کو حاضر کرنے، اگر میاں روٹھ گیا ہے تو اس کو حاضر کرنے یعنی واپس لانے کے لیے تعویذ بھرا جاتا ہے۔ زبان بندی کا تعویذ لکھنے کی ساعت۔ بیماری کو دفع کرنے کے لیے بھی اس میں تعویذ لکھا جاتا ہے۔ زہرہ کے ساتھ ساعت اصغر ہے، اس کی ساتھ میں تعویذ الفت، زبان بندی، خواب بندی لکھے جاتے ہیں۔ عطارد مشترک ہے اور اس میں تعویذ محبت، خواب بندی، تیگ بندی وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ شفائے امراض کا تعویذ لکھنے کی ساعت۔ شم ساعت ہے، اس کی ساعت میں تعویذ محبت اور شفائے مریض ہے۔ قمر ساعت ہے، اس کی ساعت میں تعویذ محبت اور اخلاص نیز شفائے امراض لکھے جاتے ہیں۔ زحل نقش اکبر ہے، اس کی ساعت میں تعویذ ہلاکت و دشمن وغیرہ لکھے جاتے ہیں۔ مریخ نحس اصغر ہے، اس کی ساعت میں عداوت، ہلاکت دشمن مکوری اعداد لکھے جاتے ہیں۔ پھر ان کو بعض دھونیاں دی جاتی ہیں۔ مشتری کی دھونی عود و مشک، کافور، جو دانہ، سندل سرخ اور شکر ہے۔ زہرہ کی دھونی عنبر، مشک، سندل سفید، کافور اور ہرمل ہے۔ عطارد کی دھونی کافور، مشک، سندل سرخ، لونگ ہے۔ شمس کی دھونی مشک اور دار چینی ہے۔ قمر کی دھونی کافور اور شہد ہے۔ زحل کی دھونی لوبان اور رال ہے۔ مریخ کی دھونی لوبان ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنات کی 3 اقسام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کی مختلف شکلوں کے بارے میں فرمایا۔ جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ اول، جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ دوم، سانپ اور کتے۔ سوم، جو سفر اور قیام کرتے ہیں۔ جنات کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونا۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں، تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا؟
تو صحابہ کرام نے اپنے سر جھکا لیے۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے ایک دائرہ کھینچا اور مجھے اس میں بیٹھنے کا حکم فرمایا اور تاکید فرمائی کہ میرے واپس آنے تک یہاں سے باہر نہ نکلنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن فرمانے لگے۔ میں نے گدھ کی مثل اڑتے ہوئے پرندوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سنی۔ میں نے شدید شور بھی سنا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اندیشہ ہوا۔ پھر بہت سی کالی چیزیں میرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئیں، حتیٰ کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارکہ سنائی نہ دیتی تھی۔ پھر وہ سب بادل کی طرح چھٹنا شروع ہوئیں، یہاں تک کہ غائب ہو گئیں۔ اسی دوران فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے استفسار فرمایا، کیا سو گئے تھے؟ میں نے عرض کی، اللہ پاک کی قسم نہیں یا رسول اللہ۔ میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لوگوں کی مدد کے لیے بلاؤں، یہاں تک میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کو عصا مبارک سے مارتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، بیٹھ جاؤ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہاں سے بالکل نکل جاتے تو تمہاری خیر نہ تھی، ان جنات میں سے کوئی تم کو پکڑ لیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، میں نے کچھ کالے رنگ کے آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نصیبین کے جنات تھے۔ میں نے عرض کیا، حضور، میں نے شدید قسم کا شور بھی سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے درمیان ایک مقتول کے فیصلے میں جلدی کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فیصلے کے لیے کہا تو میں نے ان کے درمیان حق فیصلہ کر دیا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ کوشش کریں ہمیشہ عبقری کے آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ گروپس لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشیں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔